کہ قرآن کے جو اصل دعوے ہیں نا وہ توحید ہے، وہ رسالت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو صحیح ثابت کرنا، رسالت کو صحیح ثابت کرنا، تاکہ لوگ توحید پر آ جائیں، تاکہ لوگ نماز پہ آ جائیں، تاکہ لوگ زنا سے بچیں، تاکہ لوگ اللہ کے حقوق بھی ادا کریں اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں۔ اب قرآن اس کو ان دلائل کو ثابت کرنے کے لیے ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے ایسے دلائل دیتا کہ ان دلائل کو ثابت کرنے کے لیے پھر مزید دلائل دینے پڑتے، تو بات آسان ہونے کے بجائے کیا ہو جاتی؟ پیچیدہ۔ مثلا قرآن اپنے حق ہونے پر یہ دلیل دیتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے 50 دلائل پھر اور دینے پڑتے، کیونکہ عرب کہتے کہاں گھوم رہی ہے، ہمیں تو سورج نظر آ رہا ہے زمین کے گرد گھومتا ہوا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس زمانے کے عربوں کو کہاں سمجھ میں آتا؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیتے کہ سورج کے گرد کیا چیز گھوم رہی ہے، بولو بھائی زمین۔ تو یہ 600-700 سال کے بعد تو لوگ ایمان لے آتے ہیں، 600-700 سال تک کے جو لوگ تھے وہ ایمان نہیں لاتے، وہ کہتے کیسے گھوم رہی ہے، ہمیں تو نظر آتا ہے مشرق سے سورج نکلتا ہے اور سورج مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، لہذا گھوم کیا رہی ہے، گھوم رہا ہے۔ تو پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مزید دلائل دینے پڑتے، اور وہ دلائل پیچیدہ ہوتے، کیونکہ سائنس کے دلائل کا تعلق، سائنس کے دلائل تو بڑی ریسرچ کے بعد ہوتے ہیں نا، ان کو ثابت کرنا ایک مسئلہ ہوتا۔ ہم نے کیوں مان لیا؟ سائنسدانوں نے جب یہ کہا کہ زمین گھوم رہی ہے، ہم نے اس لیے مان لیا کہ سارے سائنسدان ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک سائنسدان یہ دعویٰ کرتا نا تو ہم کہتے دلائل سے ثابت کرو، تو وہ کہتا ہے کسی دن آ جانا میری چھت پہ، میں وہ لے کے بیٹھوں گا اور پورا نظام شمسی آپ کو دکھاؤں گا، ورنہ آپ کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئے گی۔ تو اس لیے قرآن مجید نے سائنس کے ٹاپک کو چھیڑا نہیں ہے کہ اس ٹاپک کو اگر چھیڑ دیا تو پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے اور دلائل کے تانے بانے ملانے پڑیں گے، تو جو عرب کی جو بدو قوم ہے، جو اولین مخاطب ہیں، جنہوں نے آگے دنیا کو دعوت دینی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو بعد والوں کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ البتہ ایک چیز قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا یہ معجزہ نہیں ہے کہ قرآن نے سائنسی تھیوری پیش کی ہے اور وہ صحیح ثابت ہوئی، یہ معجزہ نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ قرآن نے جو دلائل دیے ہیں ان دلائل میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو بعد میں سائنس نے اس کو غلط ثابت کیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن میں۔ جبکہ اس زمانے میں آپ جتنی کتابیں اس زمانے کے جو فلاسفر تھے یا اس زمانے کے جو سائنٹسٹ تھے یا اس زمانے کی جو مذہبی کتابیں تھیں، ان میں ایسے بہت سارے مفروضے لکھے ہوئے تھے، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں، کہ جو مفروضے بعد میں 100% غلط ثابت ہوئے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ الحمد سے لے کے والناس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا؟ کیا آپ، اور جبکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور اس زمانے کے نظریات عربوں میں پھیلے ہوئے تھے جو سائنسی غلط تھیوریز تھیں، تو ان تھیوریز میں سے ایک تھیوری کو بھی آپ نے نہیں لیا اور قرآن میں ایک کو بھی بیان نہیں کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ اور اگر بالفرض پڑھے ہوتے تو یونیورسٹی بھی تو اسی دور کی ہوتی۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن نے الحمد سے لے کے والناس تک کہیں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کو آج سائنس غلط ثابت کرتی ہو۔ یہ سورج ہی کی مثال دیکھ لیں آپ۔ اب عرب دیکھتے تھے کہ سورج چل رہا ہے، مشرق سے مغرب جا رہا ہے اور مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، عرب دیکھ رہے تھے یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے۔ تو قرآن یہ کہہ سکتا تھا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اللہ کی قدرت دیکھو، کہہ سکتا تھا نا قرآن؟ سورج کیا کر رہا ہے؟ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اللہ بیان کر دیتے، کیونکہ اس وقت تو سب کا یہ نظریہ تھا کہ سورج گھوم رہا ہے۔ اس وقت تو یہ بات تھی کہ اگر کسی سائنسدان نے کہہ دیا نا کہ زمین گھوم رہی ہے، دائرہ اسلام سے، ان کے دائرہ سائنس سے وہ خارج ہے، گردن اڑاؤ اس کی۔ لیکن قرآن نے سورج کی حرکت کے لیے یہ بیان نہیں کیا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي، سورج چل رہا ہے، سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ تو چل رہا ہے یہ مبہم لفظ ہے، وہ یہ سمجھے زمین کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ زمین کے گرد نہ بھی گھومے لیکن چلنا بہرحال سائنس ثابت کرتی ہے کہ زمین کے گرد تو نہیں گھوم رہا، لیکن یہ نظام شمسی، زمین اور سورج یہ مستقل ایک کہیں چل رہے ہیں۔ یہ
تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ذوالقرنین جب مغرب کی طرف پہنچے, یعنی زمین کا جو مغرب آخری کنارہ ہے, تو سورج کو آپ نے پایا فی عین حمیۃ, کیچڑ میں ڈوبتا ہوا. اب دیکھو یہاں بھی قرآن نے کتنی احتیاط کی ہے, کتنی احتیاط. ذوالقرنین نے پایا کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے, کیچڑ میں. اللہ تعالیٰ, اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جب ذوالقرنین مغرب کی طرف پہنچے تو سورج ڈوبا کیچڑ میں. اس زمانے میں اگر یہ دعویٰ کیا جاتا نا سورج کیچڑ میں ڈوبتا ہے, جا کے ساری دنیا مان لیتی. لوگ کہتے شاید مغربی کنارے میں کوئی کیچڑ ہو جہاں جا کے سورج غائب ہو جاتا ہو اور پھر دھل دھلا کے صبح نہا دھو کے مشرق سے دوبارہ نکلتا ہو. کیا خیال ہے؟ تو یہاں قرآن نے کیا کہا کہ ذوالقرنین نے ایسا پایا, ایسا محسوس کیا. تو محسوس تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ہمیں سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے سمندر میں, ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سورج کہاں جا رہا ہے, پانی میں ڈوب رہا ہے. تو یہاں بھی اللہ نے کیا بتایا کہ ذوالقرنین نے یہ محسوس کیا, یہ پایا کہ سورج, بات آ گئی سمجھ میں؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا, جو اصل بات تھی, گچی آپ نے پکڑ کے رکھی تھی, جو اصل بات تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیا, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, میں جب بیٹھتا ہوں نا تو اس وقت ذہن میں موضوع کچھ اور ہوتا ہے, لیکن بات سے بات نکلتی ہے اور وہ خیال ہوتا ہے کہ اتنی اہم بات ہے کہ یہ پارسل کر دو, یہ پارسل کر دو. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, موضوع تو ہاتھ میں ہے, وہ اگلے ہفتے ہو جائے گا. لیکن یہ جو درمیان میں باتیں آتی ہیں نا, یہ اگر درمیان میں نہ پارسل کروں تو یہ رہ جائیں گے پھر. تو یہ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ ویسے بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا قادیانی بھی بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے خود قادیانیوں کو. ہمارا ڈاکٹر ہوگا اچھا خاصا نیک آدمی, تبلیغ میں چلہ بھی لگا ہوا ہے, خانقاہ سے بھی 2-4 دفعہ ترمیز سے بات کرے گا, 5ویں دفعہ میں ڈانٹ دے گا. ٹھیک ہے نا, ہمارے والے ایسے ہوتے ہیں. قادیانیوں سے آپ بات کرو, اتنی اچھے اخلاق سے بات کریں, لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا کیا ہے, انسان کو اللہ نے بنیادی طور پر اچھا بنایا ہے, تو وہ اچھائی کی وجہ سے جب کوئی بہت غلط کام کرتا ہے تو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی دوسرے کھانچے اپنے صحیح کر لیتا ہے. میں اس کی مثال دے رہا تھا, تو مثال میں بات آئی تھی نا کہ مثال آسان ہونی چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ اپنے گھر بند کر کے گئے تو بلی گھر کے اندر بند ہو گئی اسٹور میں. لوگ سفر پہ جاتے ہیں نا 2-3 مہینے کے لیے کہیں جا رہے ہیں, تو گھر بند کیا انہوں نے. اب اسٹور بند کیا تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا بھائی کوئی جانور تو نہیں ہے اندر. اب وہ بیچاری بلی اندر بند ہو گئی تو وہ بھوکی پیاسی وہاں تڑپ تڑپ کے مر گئی. وہ واپس آئے ہیں تو بدبو آ رہی تھی گھر میں, جب کھول کے دیکھا تو بلی تھی. تو اب ظاہر ہے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی اذیت ناک موت ہے ایک جانور کو. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا اور بھوکا پیاسا مار دیا تو اللہ نے اس کے سارے اعمال برباد کر دیے. تو اب ان کو جان کر نہیں کیا انہوں نے, میں نے ان کو بتایا کہ بھئی جان کر نہیں ہوا, لیکن غفلت ہے. ٹھیک ہے, جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا, مگر غفلت بہرحال ہے کہ آپ کو اتنا سوچنا چاہیے نا کہ آپ گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں, کوئی چیز تو نہیں رہ گئی اندر, اور گھر کی پلی ہوئی بلی ہو, یا چلو بلی کا آنا جانا تو تھا اگر پلی بھی نہ بھی ہو. تو اب ان کا ذہن کیا بنا کہ جہاں بھی کوئی بلی نظر آتی ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں, احسان کرتے ہیں, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. کہ ایک بلی پر میں نے ظلم کیا ہے تو میں دوسری بلیوں کے ساتھ حسن سلوک کروں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بلیوں کے ساتھ نہ کریں, آپ انسانوں کے ساتھ کر دیں. بھائی مقصد تو یہ ہے نا کہ اس گناہ کی تلافی ہو. تو بلی کی نسبت انسان بھی تو بےچارے بہت سے گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں, وہ کیا بلی کو گاڑی کے نیچے نہ آ جائے, بہت میں نے کہا دیکھا کریں کوئی بندہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے, اس کا زیادہ اہتمام کریں. بلی تو بلی ہے, وہ تو شہر میں پلی رہی ہیں, مر بھی گئی, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. انسان کی طرف تو اس کی گناہ کی تلافی کیسے ہوگی؟ بھائی انسانوں کے ساتھ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا. کبھی ایک اللہ کی ایک مخلوق پر ظلم ہوا ہے تو ایک مخلوق کے ساتھ احسان ہو جائے. تو میں یہ بتا رہا تھا, دیکھو ان سے غلطی ہوئی تو اب ان کا دل اندر سے چاہ رہا ہے کہ میں کسی کے ساتھ, اب اس بلی کو تو زندہ نہیں کر سکتے نا, وہ تو بلی اگر زندہ ہو جاتی نا وہ اس کو ایسا اس کو پروٹوکول دیتے کہ ان کے جذبات سے یہ لگ رہا تھا.
تو اب انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے اس لیے بنائی کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ بندے جنت میں جائیں, تو اندر سے اچھا بنا دیا انسان کو, تاکہ جب یہ اچھائی کی بات سنے تو زیادہ اپیل کرے اس کو, اور برائی کی بات سنے تو اس کو اپیل نہ کرے, تاکہ اس کے قدم جنت کی طرف تیزی سے جائیں اور جہنم کی طرف جاتے ہوئے اس کا ضمیر اسے ملامت کرے. اب جس سے جتنا بڑا جرم ہوتا ہے اس کا ضمیر اس کو اتنی ہی ملامت کرتا ہے. دنیا میں اس سے بڑا جرم کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے بنانے والے کا انکار کر دیں. اس سے بڑا جرم کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. اکفرتا بالذی خلقک من تراب, اللہ فرماتے ہیں اس کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. دیکھو آپ کے جو رشتے ہیں نا, آپ رشتوں کا انکار کرو تو مجرم کہلاتے ہو. اب جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کا انکار اتنا ہی بڑا جرم ہوگا. آپ کا ایک دوست تھا, میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں لوگوں سے ملتا ہوں, مجھے شکلیں یاد نہیں رہتی. لوگ ملتے ہیں کہ حضرت خیریت سے آپ پہچانا, میں نے کہا نہیں. ابے یار آپ کے ساتھ یہی مسئلہ ہے, آپ وہ یاد نہیں. اس دن ہم پچھلے سال گئے تھے وہاں سوراب گوٹ پہ, ہم نے کھانا کھایا تھا بیٹھ کے. آپ کو کھانا بھی کھایا اور پھر بھی بھول گئے آپ. تو بھائی پچھلے سال کا کس کو یاد رہتا ہے یار, چلتا ہے بھائی, بھول گئے مولوی صاحب تو اپنا دوبارہ تعارف کروا لے گا. چلے مولوی صاحب ٹھیک ہے اب تو یاد رہے گا نا, ہاں بھائی کوشش کروں گا. تو یہ دور کا رشتہ ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم سوراب گوٹ پہ بھینس کی بوٹیاں کھانے گئے تھے دمبا سمجھ کے. وہاں جو بوٹیاں ملتی ہیں نا وہ بھینس کی ہوتی ہیں, لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ دمبے کی بوٹیاں ہیں وہ. تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دیکھنے میں چھوٹا گوشت لگتا ہے, وہ ہوتا چھوٹا نہیں, بہت بڑا گوشت ہوتا ہے وہ. عام تو رات کو وہاں بھینسیں کٹ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو رشتہ ہے بھول گئے چلتا ہے, پہچاننے سے انکار کر دیا چلتا ہے. تھوڑا سا غصہ آئے گا اگلے کو, چلو یار کوئی بات نہیں. اور قریبی دوست ہو جس کے ساتھ صبح شام اٹھنا بیٹھنا ہو, اس کو آپ پہچاننے سے انکار کر دیں اور آپ دلائل دینا شروع کر دیں کہ میں تو جانتا ہی نہیں, میرا تو ایسا کوئی دوست ہی نہیں ہے. تو لوگ کہیں گے نا دماغ خراب ہو گیا. وہ دوست کو بھی غصہ آئے گا, لوگ بھی کہیں گے یار تم تو بہت ہی عجیب انسان ہو, اپنے جو جن سے تمہارے تعلقات ہیں ان کو پہچانتے ہی نہیں تم. مطلب پرست ہو, یہی مطلب ہوتا ہے نا, مطلب پرست ہو, صرف اپنی ذات کے گرد گھوم رہے ہو, اپنے جان پہچان والوں سے تمہارا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہو. اور قریب آ جائیں, آپ اپنے بھائی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دیں, آپ اپنے بھائی اور بہن کو پہچاننے سے انکار کر دیں, یہ اور بڑا جرم ہے. پھر اس سے بڑا جرم کیا ہے, اپنے والدین کو پہچاننے سے انکار کر دیں. یہ تو کوئی بھی معاف نہیں کرے گا, دنیا والے معاف نہیں کرتے اس کو. یار اپنے باپ کو نہیں پہچانتے, اپنی ماں کو نہیں پہچانتے, اور کہہ رہے ہو کہ میں. اور انکار کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یار یہ جو والد صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, مجھے ڈاؤٹ ہے یہی ہے یا کوئی دوسرے تو نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا پہچاننے سے انکار. تو ابا چھوڑے گا آپ کو, ابا سب سے پہلے تو کہے گا اس کو آگ کرتا ہوں, جائیداد سے خارج. اب آپ کہہ رہے ہو بھائی میں خدمت ابا کی کیسے کروں, مجھے پتا تو چلے کہ یہ والے ابا ہیں یا وہ والے ابا ہیں. تو بھائی ابا کو یا اپنی اولاد کو کوئی بھولتا ہے؟ تبھی تو قرآن مجید نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹا سامنے آئے تو کبھی انسان کنفیوز نہیں ہوتا کہ پڑوسیوں کا ہے یا میرا ہے. بچپن سے دیکھا ہوتا ہے نا اس کو, اس بیٹے کی بات ہو رہی ہے جو ساتھ رہا ہو, جو ڈی این اے سے پکڑا گیا اس کی بات نہیں ہو رہی, جو اوریجنل جو مارکیٹ میں جس قسم کے بیٹے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم اور آپ جیسے, یعنی جو بچپن سے جس کو پالا پوسا ہو, تو اس کو پہچاننے میں کبھی کوئی دشواری ہوتی ہے؟ جڑواں بہن بھائی ہوتے ہیں تو محلے والے تو پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے کہ یہ والا ہے یا یہ والا. باپ کو جڑواں کبھی پہچاننے میں مشکل نہیں ہوتی. تو جیسے سینکڑوں لوگوں میں انسان اپنے بیٹے کو فوراً پہچانتا ہے, اللہ فرماتے ہیں یہودی سینکڑوں لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچانتے ہیں کہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت تورات میں لکھی ہوئی ہے. 100% وہ علامتیں پائی جا رہی ہیں, ایسے پہچانتے ہیں. تو عرفان اور پہچان جو ہے نا, یہ علامات سے ہوتی ہے انسان کو. کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ میں رج بس گئی ہوتی ہیں. تو کسی کو یعنی کسی کا انکار کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا تو ہے مگر یہ والا ہے یا یہ والا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا.
بیٹے کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے کہ بھائی یہ والے میرے ابا ہیں یا یہ والے ہیں، مجھے ابھی صحیح طرح سے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے ابا فوراً جائیداد سے کیا کریں گے آپ. اور اس سے بھی بڑا انکار یہ ہے کہ آپ کہیں میرے ابا کوئی ہے ہی نہیں. پہلی والی بات کا علاج تو ممکن ہے، آپ کہیں کہ یہ والے ابا ہیں یا یہ والے، تھوڑا سا کنفیوز ہوں میں، اس کا ابا تو پھر بھی نکال دیں گے. ابا یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ بتاتا ہوں بیٹا ذرا رپورٹ آؤ نادرا چلتے ہیں انگوٹھے لگا کے دیکھتے ہیں. ابا یہ کریں گے؟ دلائل دیں گے؟ بولو نا بھائی. ابا کہیں گے کہ چلو چلو میرے ساتھ نادرا چلتے ہیں انگوٹھے لگا کے چیک کرتے ہیں. ابا کہیں دفع ہو یہاں سے. آپ کہہ رہے ہیں ابا دیکھو دلائل سے بات کرو، دلائل سے، ایسے نہیں جذباتی نہ ہو، دلیل سے ڈی این اے سے ثابت کر لو، مار لوں گا. تبھی ہم جو بعض پروفیسر لوگ آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتے ہیں، معراج کا انکار کرتے ہیں، رجم کا انکار کرتے ہیں، بہت ساری صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اتنے اخلاق سے بات کرتے ہیں، آپ لوگ جب ان پہ رد کرتے ہیں تو جذباتی ہو جاتے ہیں. او بھائی جذباتی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دعویٰ کیسا کر رہا ہے، وہ ایسے دعوے نہیں کر رہے کہ اب ان پہ ہم دلائل کے تانے بانے، وہ تو اسلام کی جڑیں اکھاڑ رہے ہیں نا. وہ تو بڑے آرام سے اخلاق سے بات کریں گے، اس لیے کہ وہ اتنی غلط بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ بدتمیزی سے کریں، بات بھی غلط ہو اور لب و لہجہ بھی بدتمیزی والا ہو، تو پبلک نہیں چھوڑے گی ان کو. وہ مجبور ہیں اخلاق سے بات کرنے پر کہ غلط بات کرو لیکن اتنی تمیز سے کرو کہ لوگ اس کو قبول کر لیں. تو بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ کر کیا رہا ہے. ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی پر بھی پھر آپ یہ اشکال کریں گے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کے خلاف اتنا کیوں بولتے ہیں. بھائی اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک اس کی رائے تھی، آپ اختلاف کرتے تو آپ بتا دیں کہ بھئی ہمیں ایکچولی جناب محمد وہ کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایکچولی ان کی رائے سے ہمیں ڈس ایگری کرتے ہیں. ہم انگلش میں ہم ان کی رائے سے کیا کرتے ہیں؟ ڈس ایگری. باقی اگر کوئی ان کو فالو کرنا چاہتے بھائی اس کی مرضی. او بھائی یہ نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ نبوت پہ ڈاکہ مار رہا ہے. اس سے بڑا جرم نہیں ہے کوئی اپنے باپ کا انکار کر دے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے. اللہ کے سفیر جن کو نبوت پہ اللہ نے اسٹیمپ لگا دی کہ بس اب ان کا سکہ چلے گا، قیامت تک کس کی نبوت چلے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے اور آپ کریں ایکچولی کوئی اختلاف رائے. بھائی جذباتی تو ہوں گے، غیرت ہوگی تو غصہ بھی آئے گا، جذباتی بھی، غیرت ختم ہو جائے پھر آپ ایکچولی کر کے بات کرتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں یار اس کی رائے تھی. تو اس لیے جو آج کل نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا، تو مولوی لوگ ممبر پہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان میں غیرت ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کے خلاف جذباتی ہو جایا کرو، فروئی مسائل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میں ٹھیک ہے کہ بھائی ان کی رائے ہے تو میری رائے ہے، عزت احترام کے ساتھ تمام علماء کا اسلاف کا احترام کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کر دی اور دوسرے پہ تنقید نہیں کی. لیکن یہ جو بنیادی بڑے بڑے مسائل ہیں جس میں پوری امت پہ فتویٰ لگ رہا ہے، پوری امت ایک طرف ہو رہی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جناب کوئی بھی بڑے آرام سے بیٹھ کے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دے، قرآن اس کو واضح لفظوں میں بیان بھی کر رہا ہو اور آپ کہیں بھائی کوئی بات نہیں دلائل سے ثابت کر دیں. کیا ٹھیک ہے دلائل سے تو ثابت کریں گے، لیکن اس موقع پر جذباتی ہونا یہ فطری چیز ہے. آپ کی بیگم نے آ کے آپ سے کہا کہ جو ہے نا آپ میرے شوہر ہیں، یا یہ کہ وہ آپ کے وہ جو دوسرے ہیں وہ آپ میرے شوہر ہیں، شوہر کو غصہ آئے گا؟ بھائی 6 سال ہو گئے، چلو ابھی میں آیا ہوتا کمرے میں نیا نیا ہے بھائی، ایک دم غصہ آئے گا. تو بیوی کہہ رہی غصہ کیوں آ رہا ہے؟ رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے نا. آپ کی رائے یہ کہ آپ میرے شوہر ہیں، لیکن میری رائے یہ کہ میں کنفیوز ہوں ذرا. آپ نکاح نامہ دکھا دیں، نادرا سے دکھا دیں، اپنا شناختی کارڈ کی کاپی لگا کے، میں سمجھوں اس میں غصہ ہونے کی دلائل سے ثابت کریں. دلائل نہیں ہے تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہے. وہ فوراً کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا، وہ کہے گا دلائل کا ایک طرف. تو خوش اخلاقی بہت اچھی چیز ہے اور خوش اخلاقی ہی سے بات ہونی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ جو علماء جذباتی ہو جاتے ہیں نا، تو لوگ پھر کمنٹس کرتے ہیں ابے ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں، ابے ان کو تو یہ. تو بھائی وہ بات کیا کر رہا ہے؟ وہ تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. وہ امت کے بہت جو اجماعی مسائل ہیں، باقی دین کی خدمت اللہ فاسق سے بھی لے لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کے دینی کارنامے بھی تو بہت ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ اتنے غلط کام کر رہے ہیں تو کچھ دین کے کارنامے بھی تو کریں گے نا. وہ ایسے تو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، اس کے جو قادیانی مذہب کو جو فالو کرتے ہیں، تو ان کے جو مربی ہیں، جو ان کے جو بھی مذہبی رہنما ہیں، ان کے بیانات سن کے بھی لوگ زنا بھی چھوڑتے ہیں، پردہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ مذہب
کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں چوری حرام ہے. اب کسی قادیانی رہبر کا بیان سن کے کسی نے چوری چھوڑ دی, اب وہ کہے کہ ان کی دین کی خدمتیں بھی تو بہت ہیں, کتنوں کو چوری سے چھوڑ. بھائی ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس جرم کے مقابلے میں آپ کی یہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی. تو یہ جو بعض پروفیسر, سب کی بات نہیں کر رہا, مجھے کوئی پروفیسر کے لفظ سے چڑ نہیں ہے, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھنے طلبہ میں بھی اور پڑھانے والوں میں بھی, لیکن بعض لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں, کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں, لیکن جرم کی جو ہے نا, یاد رکھو کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کافر ایک جرم کرتا ہے, اللہ کو نہیں مانتا, ساری نیکیاں برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیونکہ ایک ہے مگر وہ اتنا وزنی ہے کہ وہ اس کے ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. تو ایسے ہی آپ ساری زندگی دین کی خدمت کریں, لیکن امت کے تو بنیادی اور اجماعی مسائل ہیں, جیسے حضرت عیسیٰ کی حیات ہے, اور اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں جن پر امت متفق چلی آ رہی ہے اور ان کے دلائل بھی ہیں. تو آپ جب ان کا انکار کریں گے تو آپ کی ساری نیکیوں کو وہ انکار کھا جائے گا اور بہت بڑی گمراہی کی اسٹیمپ آپ کے اوپر لگ جائے گی. تو اس میں پھر یہ مسائل دلیل نہیں دی جاتی کہ آپ کی دین کے لیے خدمتیں بھی تو بہت ہیں. تو کہاں چلی گئی بات, کیا کر رہا تھا میں؟ اخلاق کی میں بات کر رہا تھا. ہاں, تو میں یہ کر رہا تھا کہ ابا کا انکار کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ والے نہیں ہیں وہ والے ہیں, غصہ تو ابا کو آئے گا, لیکن پھر بھی جب زیادہ جھگڑا ہوگا, بہت مسئلہ کھڑا ہوگا, تو کسی حد تک 1% چانس ہے کہ ابا کا جوش ٹھنڈا ہو اور ابا حجت تام کرنے کے لیے ڈی این اے کروا لیں. آئی بات سمجھ میں کہ چل بھائی ڈی این اے کروا لیتے ہیں, پتہ چل جائے گا. اور ایک طریقہ ابا کے انکار کا یہ ہے کہ میرا کوئی باپ ہے ہی نہیں, نہ ماں ہے نہ باپ ہے ہی نہیں, میں ایسے ہی پیدا ہوا ہوں. اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا کوئی حل ہے؟ بھائی دو آدمی ہے نا, کہ بلیم دو پہ ہے, یہ والے ابا ہیں یا یہ والے. تو بہت سارے طریقے ہیں بھائی, دیکھ لو آنکھ ناک کس سے میچ کر رہی ہے, یار اس سے تو تم, یہ گورا ہے تم بالکل کالے ہو, اور اب یہ والے جو ہیں یہ کالے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں میں ابا, تو رنگ بھی ان سے میچ کر رہا ہے, ناک بھی ان سے میچ کر رہی ہے, اسٹائل بھی, ہر بال ان کے گھنگریالے, تمہارے بھی گھنگریالے, وہ سلکی بال والا, کوئی چیز بیٹا تمہاری اس آدمی سے میچ نہیں کر رہی, تو تم اس کے کہاں سے ہو گئے؟ تو مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا. لیکن وہ کہ میرے ابا ہے ہی نہیں کوئی, تو پھر پہلے اس نالائق کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بیٹا باپ اور ماں کے بغیر کوئی پیدا نہیں ہوتا. ابا اماں کے بغیر صرف عیسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں اور آدم علیہ السلام, باقی کوئی نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام تو ابا اور اماں دونوں کے بغیر, اور عیسیٰ علیہ السلام ابا کے بغیر, باقی نہیں ہوتا بیٹا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا ہے. پھر تو باپ اور زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو یہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ اصل اللہ یہ والا ہے یا یہ والا, یہ تو مشرک کہتا ہے. مشرک کہتا ہے نہیں اللہ یہ بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یعنی جو اللہ نے اختیارات نبی کو بھی دے دیے ہیں, اللہ نے فلاں ولی کو بھی دے دیے ہیں, اور یہ بتوں کو بھی اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں, تو یہ والے بھی ہیں یہ والے بھی ہیں, شریک کرتے ہیں. اور ایک ہے کوئی ہے ہی نہیں. باپ اور ماں کے بغیر بچے کا پیدا ہو جانا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا خدا کے بغیر انسان کی پیدائش, یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. کیونکہ والدین کے جو عورت کو جو حمل ٹھہرتا ہے, یہ پورا پروسیس, یہ پورا سافٹ ویئر بنایا کس نے ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. اس سافٹ ویئر کے بنے بغیر یہ پروسیس نہیں ہو سکتا, اتفاق سے نہیں ہو سکتی یہ ساری چیزیں. تو یہ ان سے اتنا بڑا جرم ہوتا ہے نا, اللہ کا انکار کرتے ہیں. اب اس جرم کا, یہ جرم ان کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے کہ ہم غلط ہیں. جب اللہ کا انکار کر دیا تو اچھا کیا برا کیا, جس کو میں اچھا کہوں وہ اچھا, جس کو میں برا کہوں وہ برا. یہ اتنا بڑا جرم ان سے ہوتا ہے, تو اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اور بعض دفعہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ پھر دوسرے اچھے کام زیادہ شروع کر دیتے ہیں, اچھے اخلاق سے ملنا, تاکہ اپنے آپ کو یہ احساس دلائیں. اور یہ اچھی صفت ہے, یہ صفت بذات خود بری نہیں ہے, لیکن اس کے نتیجے میں یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. اور وہ برے اخلاق والا جو اللہ کو مانتا ہے, قیامت کے دن برے اخلاق والا ہونے کے باوجود ان سے آگے ہوگا. بہرحال اس کی بخشش کے چانسز ہیں, اس کی بخشش کے چانسز نہیں ہیں. بالکل ایسے ہے جیسے ایک بچہ باپ کا انکار کر رہا ہے لیکن سلوک بہت اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ, دوسرا ابا کو مانتا نہیں ہے مگر بدتمیزی کرتا ہے, تو وراثت دوسرے کو ملنے کے چانسز زیادہ ہیں, پہلے کو وراثت بولو نا بھائی نہیں ملے گی. ایک بچہ ابا کی خدمت کر رہا ہے, پاؤں دبا رہا ہے, ہر وقت ان کی خدمت کر رہا ہے, پیسے لا کے دے رہا ہے. ایک دن بھری محفل میں ابا نے کہہ دیا میرا یہ بیٹا بڑا ہونہار ہے, مجھے بڑا محبوب ہے.
آپ نے کہا بیٹا کیا آپ میرے ابا ہیں؟ آپ مجھے بیٹا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بیٹا میں تمہیں جنا ہے, بچپن سے تمہیں پالا ہے, سارے ٹیکے لگوائے ہیں, ابھی چیک کروا دیتا ہوں, کوئی ٹیکا میں نے چھوڑا. بھائی ابا کے حقوق میں ساری چیزیں داخل ہیں نا, جتنی ویکسین, پولیو بھی پلایا تمہیں, تپیدق کا ٹیکا بھی لگایا, خناق کا ٹیکا بھی لگایا. بیٹا اتنے تو میرے نہیں لگے ٹیکے جتنے ٹیکے میں نے تمہارے لگائے. تو سارے اس کو پھر فیسیں بھری میں نے. کہتا میں نہیں مانتا. اچھا دوسرا بچہ کیا تھا, وہ کبھی کرتا ہے خدمت, کبھی 100% برا تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا, کبھی خدمت کرتا ہے, کبھی کہتا ہے ابا آج میرا موڈ نہیں ہے. ابا ایک تو ہر وقت آپ جو ہے نا, ہر وقت جو ہے نا آرڈر, گھر کو تھانہ بنایا ہوا ہے آپ نے, جو ہے نا آپ تھانہ بنایا ہوا گھر کو آپ نے, ہر وقت جو ہے نا پولیس کی طرح آرڈر دیتے رہتے ہو. یار یہ ابا کی جھاڑ بھی پڑتی رہتی ہے, اس کو ڈانٹ بھی پڑتی رہتی ہے, اور تیری ایسی کی تیسی, اور نکل جائے یہاں سے, میں دیکھتا ہوں تجھے. پھر بیوی کو ابا بتا, تمہارا بیٹا دیکھو کیا کر رہا ہے, یہ تمہارا بیٹے کی حرکتیں دیکھو. وہ تو ایسے ہی کہتے ہیں نا مجازن تمہارا بیٹا. ایک دن اب کیا ہوا کہ جو فرما بردار تھا اس نے کیا کہا کہ یہ میرے ابا, آپ ابا ہیں ہی نہیں, یہ تو میں ویسے ہی ایک خدمت کر رہا ہوں کہ آپ کی سفید داڑھی ہے اور ایک بوڑھے آدمی ہیں آپ, تو کوئی بھی محلے میں اس قسم کا بندہ ہو تو اس کی خدمت کرنی چاہیے. تو میں نے دیکھا محلے میں آپ مجھے سب سے زیادہ بوڑھے نظر آ رہے ہیں, کمزور نظر آ رہے ہیں, تو میں نے کہا چلو آپ کی خدمت. اس کے بعد ابا کے جو ایٹیٹیوڈ ہے بالکل چینج ہو جائے گا. اس کے بعد ابا کہیں گے مجھے تیری خدمت کی چندہ ضرورت, بولو نا نہیں, نکل یہاں سے پتلی گلی سے. پہلے تو ابا سمجھیں گے مذاق کر رہا ہے, اب بول تو ایسا مذاق بھی ابا سے برداشت نہیں ہوگا, ایسا تو مذاق بھی برداشت نہیں ہوگا. جب پتا چلے گا سیریس ہے, بولے کہ مجھے ایسی محلے والوں سے لے لوں گا, تجھ سے خدمت نہیں لوں گا. تو یہ آج کل دنیا میں جو اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا ہی چینج کر دیا ہے. میں اچھے اخلاق سے جو ملے گا, ہاں اور تھینک یو کرے گا, اس بہت اچھا ہے. بہت اچھا نہیں ہے, یہ صفت اس کی اچھی ہے, اور یہ ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے. ہم کیوں نہیں کرتے کہ غلط کرتے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے کوئی نبی ہیں یا اللہ ہے, یہ تو انسان کی فطرت ہے اچھے اخلاق سے بات کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عادت بنائی ہے, تو وہ اپنے اس جرم کو مٹانے کے لیے, اس جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے کہ اللہ کو اپنے پیدا کرنے والے کا انہوں نے انکار کر دیا, جس نے بنایا. اکفرت بالذی خلقک من تراب, مٹی میں ایسی اس نے اپنی قدرت کے نمونے رکھ دیے, اور ایسا شاہکار اپنی قدرت کا انسان کو بنایا, وہ انسان اپنے ہی بنانے والے کا انکار کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے. تو اس کو تو ماننا بھی چاہیے اور پہچاننا بھی چاہیے. صرف ماننا کافی نہیں ہے, اس کی صفات پہچان کے اس سے محبت کرو, پھر اسے تو محبت کرنی چاہیے اس اللہ سے. تو اب یہ ہے کہ وہ اس لیے ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں بات کو. اسی طرح یہ جو غیر مذہب والے لوگ ہیں, خانی ہو گئے, اسماعیلی ہو گئے, قادیانی ہو گئے, ان کے بھی اچھے اخلاق. وجہ اس کی ہے کہ ان کے پاس کرنے دھرنے کے لیے, اچھائی کے کرنے کے لیے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. عبادت یہ نہیں کرتے, روزے یہ نہیں رکھتے, سود سے یہ نہیں بچتے. سمجھ رہے ہیں بات کو. والدین کی اطاعت اور وہ فرما برداری جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا, وہ والی فرما برداری یہ نہیں کرتے. یہ تو ہم لوگ ہیں بوڑھے والدین کو اتنا اکرام, اور ان کی شادی بیاہ میں ان سے پوچھنا, اور جناب ہر چیز میں ان سے ابا کے خیال کرنا کہ ابا رات کو سوئے ہیں, صبح اٹھے ہیں, ابا کی ہر وقت بلڈ پریشر چیک کرنا. ان لوگوں میں نہیں ہے یہ. آپ گھر میں جا کے دیکھیں, ان کے ہوگا, کسی میں ہوگا, عمومی سطح پہ نہیں ہے ان لوگوں میں. اتنے آزاد ہو چکی ہیں یہ. خانیوں کا ماحول, اسماعیلیوں کا جو گھروں کا ماحول ہے, اس قدر بے حیائی, اس قدر بے شرمی, تمیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. صرف کسٹمر کے اخلاق ہیں, کسٹمر کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں. میں یہ کہتا ہوں نا کہ اچھے اخلاق باپ کے ساتھ اگر ہے, اس لیے کہ وہ باپ گھر میں باپ بن کے ہی نہیں دکھا رہا. اگر وہ آرڈر چلانا شروع کر دے پھر کوئی اچھے اخلاق سے بات نہیں کرے گا. ویسے تو گھر میں سب اچھے اخلاق سے ابا سے بات کرتے ہیں, اس لیے کہ ابا وہ بیچارہ نیوٹرل ہے, اس میں نہ پازیٹو چارج ہے نہ نیگیٹو چارج ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز ہے گھر میں رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے بھی. لیکن اگر ابا گھر میں ابا بن جائے, پھر آج نئی نسل کے اخلاق دیکھو. ابا گھر میں ابا بننے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ پوچھے کہ کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, وہ کیوں کر رہا ہے, پوچھنا شروع کر دے. تو پھر دیکھو, پھر لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ یہ جو غیر مسلم قومیں ہیں, ان کے پاس کرنے کے لیے جو ایک عبادت کا جو پورا تصور ہے نا, وہ ختم ہو گیا. عبادت کا پورا تصور ختم.
تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کام کروں، تو یہ پورا فوکس کس کو کرتے ہیں؟ انسانیت کی خدمت، مسکراہٹ اور اخلاق. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مسلمان کے پاس اچھے کام کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، اخلاق بھی ہے. ہمارے نبی نے جو ہمیں اچھے اخلاق کی ترغیب دی وہ تو ان سے زیادہ دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کے بات کرتے تھے. آپ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی کے پاس آیا ہوں، نبی ہمیشہ مجھ سے ملے ہیں، نبی نے جب بھی میری طرف دیکھا تو ہمیشہ مجھے دیکھ کر مسکرائے ہیں. کتنے اچھے اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی دیکھا ابو ہریرہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائے. مسکرا کے بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں کھینچتے تھے. اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف دیکھتے تھے پورا اپنی جسم مبارک کو گھما کے دیکھتے تھے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ آیا ہوا ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے موبائل پہ لگے ہوئے، یہ بد اخلاقی ہے نا. وہ بات کر رہا ہے آپ اس کی بات کی سن نہیں رہے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ایک ایک وقت میں 4 آدمیوں کی باتیں سن رہے ہیں، یہ بد اخلاقی ہے. اتنا انسان کنفیوز ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ نے اپنی بیماری شروع نہیں کی، نسخہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے. او بھائی بات تو سن لو پوری بندے کی. ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے، آنکھیں دیکھ کے پتا چل گیا، لیکن مریض کو تسلی ہو جائے گی، مریض کو تسلی ہو جائے گی کہ بھائی اس نے جو ہے نا میری بات پوری. تو بیچارے کی تسلی کے لیے کوئی بات نہیں، تھوڑا لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فون پہ تسلی سے مجھے مسئلے سمجھایا کریں، وہ تو وہمیوں کو میں ڈانٹتا ہوں. ٹو دا پوائنٹ بات ہونا الگ چیز ہے، اور بات کو جو ہے نا اپنی جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اسے تسلی سے کرنا الگ چیز ہے. بعض لوگ ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر کے. مجھے لوگ فون کرتے ہیں، حضرت اور خیریت سے، آپ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، اور سنائیں. آپ نے ٹائم کال کا ٹائم دیا تھا 5 سے 5:30. بھائی لوگوں کی کال کا رش ہے اس وقت، تو بات جلدی سے شروع کریں. وہ اصل میں آپ نے کہا تھا کہ اس ٹائم پہ آپ سنتے. ہاں کہا تھا. تو اصل میں ابے بھائی بول یار جلدی سے، اللہ کے بندے. ٹھیک ہے تو پھر میں بڑی تمیز سے کہتا ہوں ذرا آپ پلیز اپنی بات کو جلدی سے سمیٹیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہمارے بیان نا ہمیں پر چلانا شروع کر دیں. آپ نے ہی تو کہا تھا تسلی سے بات سنو. تو بھائی کہا تھا، مگر یہ کہ ذرا پلیز تھوڑا سا شارٹ کر دو یار، جو کیونکہ لوگوں کو اور بھی لوگ ہیں، ٹائم شارٹ ہے، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو مسئلہ. اگر آپ کے پورے خیریت، طبیعت ٹھیک، بچے ٹھیک، گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا پکایا، کیا کھایا، یہ ہوگا تو وہ اس کے لیے پھر مل لیں گے سورا بورڈ پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے، بات سنی نہیں مریض کا، کیڑے مکوڑے پہلے بنانا شروع کر دیے. اور وہ ایسے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں کہ وہ پھر میڈیکل والا سمجھتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملنے آتا، اگر دائیں طرف بیٹھا ہے تو آپ پورا اس کی طرف گھوم جایا کرتے تھے. یہ بھی نہیں کہ یوں بیٹھے بیٹھے ایسے آنکھ سے اشارہ کر کے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ پوری بات اس کی پوری توجہ کے ساتھ سنتے. تو اسلام نے اخلاق سکھائے، وہ ہم فالو جیسے پورے دین کو کر نہیں رہے تو اخلاق کو بھی پوری طرح سے فالو نہیں کر رہے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی ہم بہت سارے کام صبح و شام کرتے ہیں جو ہمارے مذہب نے حکم دیا، وہ کچھ بھی نہیں کرتے. ہم جب اسکول میں اسلامیات پڑھ رہے تھے تو ہمارا سبجیکٹ تھا اسلامیات، اور غیر مسلموں کا تھا اخلاقیات. اب کیوں اخلاقیات کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلامیات سبجیکٹ میں تو اسلام کی بہت ساری معلومات ہوں گی نا. اس میں ٹیچر لکھا ہوا تو نہیں ہوتا لیکن اسلام کے بارے میں بتائیں گے. اس میں وراثت بھی ہے، اس میں طلاق کے مسائل بھی ہیں، اس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی ہیں، اس میں جناب معیشت کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، سینکڑوں لاکھوں مسائل ہیں ایک ایک چیز کے. غیر مسلموں کے پاس تو یہ مسائل ہی نہیں، ان کو اپنی منمانی زندگی ہے ان کی. تو ان کا پورا دین کہاں آتا ہے؟ اخلاقیات. تو وہ بچپن سے اخلاق 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 پڑھ پڑھ کے اخلاق ان کے بہت سو کے اچھے ہو جاتے ہیں، بہت سو کے اچھے ہو جاتے ہیں. سب کے نہیں ہوتے، جن میں جو بد اخلاق ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، ان کی وہ ظلم میں بھی ریکارڈ توڑتے ہیں پھر. تو اس لیے ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ برحق ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے کام ہیں، ہمیں صبح فجر میں اٹھنا ہے. ایک نیکی جیسے اخلاق ایک نیکی ہے تو صبح فجر میں اٹھنا. اب فجر میں اٹھے آپ نے ایک اچھا کام کیا، آپ کو اس دن غیر مسلم کو تو یہ ہوگا نا میں سارا دن، یعنی ایک جرم کا احساس ہوتا ہے تو یار کسی سے تمیز سے بات ہی کر لو. میں اللہ کو نہیں مانتا، میں زنا بھی کر رہا ہوں، میں شراب بھی پی رہا ہوں، میں ڈرگس بھی لے رہا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوں. مذہب کو تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو میں نے بالکل ان کو تو ایک طرف رکھا ہوا ہے، اور ہندو کو بھی کہتا ہے اپنے جو مذہبی ہمارے پیشوا تھے ان کی بات تو میں نے ایک بھی فالو نہیں کرنی. ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کہا ارشادات کیا ہے ان کے، وہ سب ایک طرف.
تو پھر وہ سارا دن میں اچھا کام کیا بھائی اچھے اخلاق سے بات کر لو, کسی کو ٹوپی نہ کراؤ. تو ان کے اچھے لوگ پھر یہ کام کرتے ہیں. ہمارے اچھے لوگ کہیں گے بھائی اب اچھا بننا ہے تو پھر سب سے پہلے کیا ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے, فجر کے لیے اٹھے. تو اس دن انسان کو یہ احساس ہوتا ہے آج میں نے کچھ زیادہ ہی اچھا کام کر لیا, کیونکہ فجر کے لیے اٹھنا آسان کام بولو نا بھائی نہیں. تو اب وہ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں اب سارا دن میں نے کیا کرنا ہے, اب تو میں سارے بھی دن گناہ بھی کرتا رہوں گا, تو میں نے آج اتنا بڑا تیر مارا ہے کہ امام مہدی میں ہی بننے والا ہوں. تو فجر ہی پڑھ کے نا اس کو ایسا احساس ہو یار بہت ہی اچھا ہو گیا آج, تو بہت اچھا ہو گیا. اب اخلاق سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے, اخلاق سے بات کرنے کی کیا ضرورت. فجر پڑھے گا, اس کے بعد پھر کوئی تسبیحات پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فجر کے بعد اگر نہیں سویا اڑے تو بہت ہی اچھا ہو گیا بھائی, فجر کے بعد نہیں سویا. اسلاف اس کو ناپسند کرتے تھے. پھر ظہر بھی پڑھ لی سارے کسٹمر کو چھوڑ کر, عصر بھی پڑھ لی, پھر سود نہیں لیا. کاروبار میں کسی کو آپ قسطوں پہ چیز بیچ رہے ہیں تو اسی مجلس میں طے کر لیا, پینلٹی نہیں لگے گی کہ اگر دیر سے ادا کیا. بھائی وہ بہت ساری چیزیں, وہ تو دن بھر لوگوں کے فون آتے ہیں, تاجر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہے. تو ایک ایک چیز میں اسلام کو فالو کرنا ہے. اسلام کو مطلب یہ کہ اللہ کے حکام کو فالو کرنا ہے. تو اس معاملے میں تھوڑی سی کمزوری رہ جانا یہ کوئی اتنا غلط نہیں ہے اخلاق کے معاملے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ مسلمان بد اخلاق ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے, پھر بھی انسانیت کی خدمت وہ غیر مسلموں سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر مجھے ایک بات مثال سے بات سمجھ آتی ہے. آپ اپنی بیوی سے بہت ہنس کے بات کرتے ہیں, بات بات پہ تھینک یو کہتے ہیں, نان نفقہ نہیں لاتے اس کا گھر میں, نہ وقت پہ انڈے لے کر آتے ہیں, نہ ڈبل روٹی لے کر آتے ہیں, نہ اس کے جناب خرچہ اٹھاتے ہیں, نہ اس کی اولاد کو مانتے ہیں کہ میرا بچہ ہے, اور اگر مان لیں تو خرچہ نہیں دیتے اس کو, ہے بھائی. دوسرا وہ آدمی ہے جو بیگم اینٹ سے کا جواب کو بیگم کو کس سے دیتا ہے, پتھر سے. لیکن سارا دن اس بیوی کے لیے اس کے گھر کا کرایہ بھی دے رہا ہے 20-30 ہزار روپے, بجلی کے گیس کے بل جمع کرا کرا کے آدھا ہو گیا بیچارہ. اب میرا جو بل آیا ہے نا 16,000 آیا ہے, صحیح بتا رہا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں آیا بھائی, میں تو 16,000 کی بجلی استعمال نہیں کرتا. اب یہ ٹینشن کس کی ہے, میری ٹینشن ہے. اب غصہ اگر آدمی ایسے موقع پہ بیوی کو تھوڑی سی جھاڑ پلا بھی دے لیکن بل پھر بھی ادا کر رہا ہے وہ, تو 16,000 میں تھوڑی سی بد اخلاقی بری نہیں ہے, کیا خیال ہے. اب میں وہ الیکٹریشین کو بلایا, بھائی پتہ چلا کہیں سے چوری ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جس کے پاس ٹائم نہ ہو اس کو یہ ٹینشن بہت بڑی ٹینشن لگتی ہے. میٹر پتہ چلا بہت تیز چل رہا ہے ہمارا, کیسے چل رہا ہے. الیکٹریشین کو بلایا, اس نے کھانچے مارے, اس نے کہا کوئی نظر تو نہیں آ رہا کسی نے کھانچا لیا. دوبارہ الیکٹریشین آئے گا, ساری وائرنگ چیک کرے گا, کسی نے کوئی چپکے سے کنڈا تو نہیں لیا ہوا, اس میں سے کوئی کھانچا تو نہیں کھولا ہوا. اور کھانچا ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کسی خاص وقت میں کوئی کھانچا کسی کھولتا ہے, باقی پھر ہٹا لیتا ہے وہ. پھر بھی یہ نہیں ہوا تو KESC جانا پڑے گا, ایپلیکیشن لکھنی پڑے گی, بھائی اس کو آہستہ کرو. وہ کتنے مہینے لگتے ہیں اس میں, میٹر لگنے میں 1.5 سال لگا دیا لگانے میں ان لوگوں نے, اور یہ لگایا ہے تحفہ. 1-1.5 سال سے تعلقات اور استعمال کر کے بھائی میٹر لگا دو میٹر لگا دو. اب جا کے میٹر لگا تو آدمی کہہ رہا نہ ہی لگتا تو اچھا تھا, ہے بھائی. اب وہ کہاں سے جائیں ہم دفتروں کی, تو وہ ایک ٹینشن میں ڈال دیا نا. بل پھر بھی 16,000 کے بجائے یہ 32,000 بھی ہوتا تو دینا کس نے تھا بھائی, ہم نہیں دینا. گورا دے گا, کہے گا میں جا رہا ہوں, تم کماؤ تم دو, بیگم کو کہے گا. بیگم جواب میں کہے گی تھینک یو, آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں. بیگم کے بھی اخلاق بہت اچھے, اور وہ کہے گا تھینک یو ویری مچ. ایسے تھینک یو کا کیا کرنا ہے بھائی, ہے بھائی. ہم اگر ابا اما سے اللہ نہ کرے کبھی کبھار بدتمیزی کرتے ہیں تو خدمت بھی تو ہم ہی کرتے ہیں. ابا کو مانتے بھی ہیں کہ میرے ابا ہیں, چاہے جیسے مرضی ہوں, ابا TB کے مریض بھی ہوں, گھر چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے. چاہے وہ TB تو لگتی ہے نا, پھر بھی بھائی ابا ہے یار, TB لگتی ہے تو یہ تھوڑی میں گھر چھوڑ کے میرے ابا ہیں بھائی, سینے سے لگاؤں گا ان کو. بد اخلاقی بھی کر لیتے ہیں لیکن خدمت بہرحال ہم ہی کرتے ہیں. بڑھاپے میں گھر میں رکھیں گے, مرد بیوی کو کما کما کے کھلاتا ہے, بچوں کو کما کما کے کھلاتا ہے, بیماریوں کے خرچے بھی, سارے خرچے بھی, پھر اگر کبھی میٹر گھومتا ہے تو سنا بھی دیتا ہے. اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ اپنے میاؤں کی قدر کیا کرو. تم لوگ کو یہ والے میاں مارکیٹ میں ملیں گے نہیں کہیں, اس قسم کے دنیا میں نہیں ہے. یہ جو پاکستانی لوگ ہیں نا یہ بہت اچھے ہیں میاں, یہ کما کما کے کھلاتے ہیں. عرب کا بھی حساب کتاب خراب ہو گیا ہے, عربوں کا بھی بڑا سسٹم خراب ہو گیا. بر صغیر ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان مرد ہیں یہ بڑے
ابھی تک میجورٹی، سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی میں خیر غالب ہے، یہ اپنی بیویوں سے وفا کرتے ہیں، کما کما کے کھلاتے ہیں، ابھی تک میجورٹی کا یہ حال ہے. تو اس لیے تھوڑی بہت کبھی اونچ نیچ ہو جایا کرے تو برداشت کر لیا، زیادہ ہو رہی ہے پھر کمپلین کرواؤ آپ، ٹھیک ہے نا. زیادہ ہر وقت آ کے ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتا ہے، تھوڑا بہت چلتا ہے. اگر اخلاق والا مل گیا اور یہ خرچے نہیں اٹھائے تو ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے بھائی تم نے. تو وہ تو نہیں اٹھاتے وہ لوگ، تو وہ تو نہ بیوی کا خرچہ اٹھاتے ہیں، نہ اولاد کا اٹھانے کے لیے تیار، نہ باپ نہ ماں کا اٹھانے کے لیے تیار. تو ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے. ایئر ہوسٹس کے اخلاق جو ہے نا، جو مسافر لوگ ہیں ان سے تو بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ تنخواہ ملتی ہے. یہی اخلاق اپنے ابا کے ساتھ بھی ہوں، یہی خدمت کا جذبہ اپنی ماں کے ساتھ بھی ہو. گھر میں ایسے رہے باپ اور ماں کے سامنے اور شوہر کے سامنے کہ جیسے بٹن دبائیں فوراً آ جائے. ہوتا ہے نا، آپ بٹن دبایا فوراً آ جاتی ہے. تو یہ تو اخلاق ہیں، اس پہ پیسے مل رہے ہیں. اخلاق وہ ہیں کہ آپ گھر میں اپنے ابا اماں اور اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے. تو مسلمان اگر اخلاق میں ذرا کمزوری ہوتی ہے اس کی، تو وہ صرف ظاہری لحاظ سے ہوتی ہے. حقیقت میں اخلاق کس کے پاس ہیں؟ خلق کا مقصد ہے انسانیت کی خدمت. وہ خدمت بہرحال مسلمان زیادہ کر رہا ہے. اپنے رشتہ داروں کی بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے، ماں باپ کو بھی کھلاتا ہے، اولاد کو بھی کھلاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھی. میں نے دیکھا ہے بہنیں طلاق کے بعد بیٹھ جاتی ہیں، بھائی کھلاتے ہیں اس کو. نہیں بھی کھلائیں تو فکر تو بھائی کرتے ہیں نا، بھائی اب یہ میری ٹینشن ہے، میری ہیڈیک ہے، میں اس کو کیسے رکھوں، اس کی نکاح کی فکر کرتے ہیں. اور صدقات اور خیرات کتنی نکالتے ہیں. ابھی قربانی میں دیکھو، سب سے مہنگا تہوار مسلمانوں کا ہے. کیا یہ سارا کھا جاتے ہیں مسلمان گوشت؟ کھلاتے زیادہ ہیں، کھاتے کم ہیں. اتنا گوشت دنیا کی سب سے نفیس ترین خوراک ہے. اتنا سستا ہو جاتا ہے نا 5 دن میں گوشت کے. غریب سے غریب آدمی بھی اتنا گوشت کھاتا ہے کہ دل بھر جاتا ہے اس کا. یہ کون کرتا ہے؟ من حیث القوم مسلمان کھلاتے ہیں یہ. پھر رمضان میں جو زکاتیں نکلتی ہیں وہ گورا تصور نہیں کر سکتا بھائی. دنیا گورا کیا، ہندو کیا، سکھ کیا، دنیا کی کوئی قوم تصور نہیں کر سکتی کہ مسلمان صرف زکات نہیں نکالتے. زکات کے علاوہ بھی مسلمان رمضان میں کتنا اڑاتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں. پھر صدقہ فطر نکالتے ہیں، پھر صدقہ فطر کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، پھر اور صدقے کرتے رہتے ہیں. آج وہ اوپر سے گرا تھا اور بچ گیا، صدقہ کرو بھائی. اس کی الگ صدقے کی قسمیں. آج دھکا دیا کسی نے، مرا نہیں، صدقہ کرو. ہوتا ہے نا. اور اگر دھکا گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی تو جڑ جائے، اس کے لیے کیا کرو؟ صدقہ کرو. ٹانگ ٹوٹ گئی بھائی، جڑے گی، صدقہ کرو. وہ اتنے، یہ تو جائز صدقے ہیں. پھر بکروں کے نام پہ جو ناجائز صدقے ہو رہے ہیں وہ ہیں تو ناجائز. بکرے وغیرہ کا اسلام میں نہیں ہے صدقہ. اسلام میں پیسے دو. یہ کالے بکرے اور یہ پیلے بکرے یا نفس بکرا ہی نہیں ہے اسلام میں. صحابہ میں ہمیں یاد نہیں پڑتا کسی ایک صحابی نے بھی بکرے کا صدقہ کیا ہو کبھی. وہ تو کھجور صدقہ، جو چیز اویلیبل ہے آپ کو، جو غریب کی ضرورت ہے وہ دے دو اس کو اٹھا کے. غریب کو بکرے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے. بکرا تو آج کل ڈیفینس اور کلفٹن والوں کو مشکل سے مل رہا ہے. آپ غریبوں کو بکرے کھلا رہے ہو. غریبوں کو گائے کا گوشت کھلا دو، وہ کہے گا یار جتنے کا بکرا ہے مجھے اس کے پیسے دے دو. وہ پیسے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو جائز صدقے دیکھو کتنے. پھر ناجائز والے بکرے. پھر جو عامل لوگ ٹوپی ڈرامے کروا کے مرغیاں کٹواتے ہیں آپ سے، خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی. ہم کتنے روحانی علاج والوں کو بھی پال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. روحانی علاج پال تو بہرحال پبلک ہی رہی ہے نا. تو کتنا کھلا رہی ہے، کتنا کھلا رہی ہے. یہ نہیں ہے بھائی، یورپ امریکہ میں نہیں ہے یہ کھلانے پلانے کا جذبہ. لوگ بل گیٹس کی مثالیں دیتے ہیں کہ اس نے اتنا کر دیا. میں کہتا ہوں وہ جو اتنا بنا دیا اس کی انکم کا کتنے فیصد ہے؟ یہ انکم کا اتنے فیصد ہے، وہ 54 کے برابر بھی نہیں ہے جو وہ خرچ کر رہا ہے، جو کماتا ہے وہ. سخاوت دیکھو اربوں کی جا کے، پھر پتا چلے گا آپ کو. علماء کی، میں نے اپنے بزرگوں کی سخاوت دیکھی ہے. مولویوں کو لوگ کہتے ہیں نا بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، وہ بھائی انسانیت کی خدمت کا جذبہ جو میں نے مولویوں میں دیکھا ہے. اپنے علماء کی بات کر رہا ہوں، اور دوسرے علماء بھی سب کرتے ہیں لیکن باطل بھی ہوتے ہیں. کہیں آپ کو کوئی 2 نمبر ٹکر جائے تو پھر سب مولویوں کو برا بلا نہ کہا کریں. لیکن میرا جن بزرگوں سے تعلق ہے ان کی سخاوت میں نے دیکھی ہے. میں نے اس کی مثال کہیں بھی نہیں دیکھی. کیونکہ جتنا کما رہے ہیں اتنا پورا ہی خرچ کر رہے ہیں. ایسا کون سخی ہوتا ہے بھائی؟ ایسا کون ہوتا ہے؟ اپنے گھر کی ضروری چیزیں نکالی، باقی سارا. وہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی کتنا آ رہا ہے. میرے پاس اگر 1 کروڑ آ جائیں تو میں تو خوشی سے مر جاؤں گا نا. وہ نہیں مریں گے، کہیں گے آئے ہیں تو چلو کل 10 روپے آئے تھے 10 دے دیے، آج 1 کروڑ آئے ہیں تو 1 کروڑ دے دو اللہ کے لیے. ایسی سخاوت. رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں، دسترخوان لگے رہتے ہیں ان کے. تو یہ تو ہم نے مولویوں میں دیکھا ہے. تو آپ اصل میں آج کل جو مولویوں کا معیار ہے نا وہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ پر ہے.
انٹرنیٹ پہ پتہ ہے یوٹیوب پہ کیا، اور ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے دوسرے مولوی کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے رفع الیدین کے مسئلے میں نا، ٹھیک ہے، دوسرا اس کے جواب دے رہا ہے. اس قسم کی چیزیں لوگوں کو یوٹیوب پہ نظر آتی ہیں. ایک مولوی ایک کلپ بنوا رہا ہے وہ فضائل صدقات اور یہ اور فلانا اور وہ مشرک وہ کافر، دوسرا مولوی ہوگا یہ کافر وہ کافر. تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی آپس میں کیا ہو رہی ہیں، کشتی. یہ اس کے تمام لوگ اس فرقے کے دائرہ اسلام سے خارج، اور وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں، تمام لوگ اس والے کے دائرہ اسلام سے خارج، اور جنت میں صرف میں اور میرے مرید جائیں گے. وہ 4 آدمی جنت میں جائیں گے نا. جمعے کو میرا بیان ریکارڈ نہیں، اتنا زبردست بیان ہوا تھا اس ٹاپک پر کہ وہ پھر ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی. آج تو ہو رہی ہے نا بھائی، ریکارڈنگ کدھر ہے، کہاں گیا بھائی؟ ایسا نہ ہو کہ آج بھی نہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو. تو ہو رہی ہے ریکارڈنگ. اچھا، تو وہ جو تھے نا، ایک لطیفہ میں نے سنایا تھا کہ بعض مولوی یا مذہبی اسکالر ایسے دین کو پیش کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی سارے دائرے اسلام سے خارج. میں جو بعض دفعہ اپنے اکابر کا دفاع کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کے اکابر سارے غلط ہیں. وہ تو الزام چونکہ ہمارے بزرگوں پہ لگا ہوتا ہے، اس لیے اس الزام کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں. لیکن ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے یا ہمارے بزرگ جنت میں جائیں گے. جو بھی قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے، چاہے کسی بھی نام سے، دیوبندیت کے نام سے کر لے، بریلویت کے نام سے کر لے، اہل حدیث کے نام سے کر لے، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، کام کرنا ہے کام. سمجھ رہے ہو؟ تو کسی بھی لیبل لگا کے، اول تو بہتر ہے لیبل نہ لگاؤ، لیبل نہ لگاؤ، نہ دیوبندیت کا لگاؤ، نہ بریلویت کا لگاؤ، نہ غیر مقلدیت کا، نہ اہل حدیث کا. کوئی لیبل لگانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ لیبل کی ضرورت پڑ جاتی ہے. وہ ضرورت کب پڑتی ہے اس پر میں ایک بیان کر چکا ہوں مستقل، ابھی اس کو نہیں چھیڑوں گا میں. وہ مجبوری ہوتی ہے تاکہ مختصر لفظوں میں آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر پاؤ. ورنہ اصل کیا ہے بھائی، قرآن و سنت کو فالو کرو. تو جو بھی کر رہا ہے فالو، چاہے کسی بھی نام سے کر رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسا پیش کرتے ہیں کہ باقی، آج کل ایک نیا بھی یوٹیوب پہ نوجوان کوئی آیا ہوا ہے، وہ بھی یہی نکال کے فلاں کا بھی نظریہ غلط، فلاں کا بھی غلط، سب کو ہی غلط قرار دے دیا اس نے. تو وہ ایک نیا فرقہ بن رہا ہے. وہ اہل حدیث بھی غلط، تو دیوبندی بھی غلط، تو بریلوی بھی غلط، تو فلانا بھی غلط، تو ڈمکانا بھی غلط. اور وہ فروئی مسائل ہیں، کہتے ہیں ہاں ان میں سے کچھ چیزیں جس کی اچھی ہیں وہ میں لے رہا ہوں. تو بڑی ایسے، اور پھر عجیب سا ایک ملغوبہ بنا کے. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ چھٹا فرقہ پیدا ہو رہا ہے بغیر فرقواریت کے لیبل کے. لفظ فرقے کا استعمال نہیں ہو رہا، مگر کام کیا ہو رہا ہے، ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. اب اس کے جو متبعین ہیں اگر زیادہ ہو گئے تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا. وہ تو نام نہیں رکھنا اپنے فرقے کا، لیکن کچھ لوگ کے بعد لوگ اس کو انجینئری فرقے سے یاد کرنے لگیں گے. کیونکہ لوگ تو پھر کہتے ہیں نا یہ کس گروپ کا آدمی ہے، تو اس فرقے کا نام آ جائے گا انجینئری فرقہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو بھائی فرقواریت ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کے بندو. فرقواریت ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ بنیادی عقائد میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. فروئی مسائل میں جو فروئی اختلافی مسائل ہیں اگر مجتہدین سے چلے آ رہے ہیں تو سب صحیح ہیں. رفع الیدین کرنے والے بھی ٹھیک، نہ کرنے والے بھی ٹھیک، سب کے پاس دلائل ہیں. کرنے والوں کے پاس بھی دلائل، نہ کرنے والوں کے پاس بھی بڑے مضبوط دلائل ہیں. بات یہ کہ آپ تعصب کی اینک لگا کے دیکھتے ہو نا، تو آپ کو کبھی نہ کرنے والے کو کرنے والے کے دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، کرنے والے کو نہ کرنے. جب مجتہدین میں اختلاف ہو گیا، امام ابو حنیفہ کو پاس رفع الیدین کی حدیثیں بھی تھی، نہ کرنے کی بھی. انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد ایک رائے قائم کی کہ نہ کرنا افضل ہے. امام شافعی انہوں نے بھی بڑی تحقیق کے بعد ایک رائے قائم کی کہ کرنا افضل ہے. اس کے باوجود امام شافعی امام ابو حنیفہ کا احترام کرتے تھے. امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے، اور امام محمد تھے امام شافعی کے استاذ. امام محمد رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں تھے، لیکن ان کے شاگرد امام شافعی کرنے کے قائل تھے. دونوں کے پاس دلائل تھے نا، ڈیبیٹ ہوئی ہوں گی، بحث ہوئی ہوگی، دونوں میں اختلاف رہا. اس کے باوجود امام شافعی نے امام محمد کی تعریف میں اتنا کچھ لکھا ہے. کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے شاید کسی کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی حنفی امام محمد ابن حسن کی ہے. حالانکہ وہ تو حنفی تھے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اتنی تعریف کی ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ تو صحیح حدیثوں کا خود میرے سامنے انکار کیا انہوں نے. میں نے ان کو رفع الیدین کی حدیث پیش کی، انہوں نے کہا نہیں. او بھائی پیش کی، انہوں نے اس کا کوئی جواب دیا جو امام شافعی اس سے متفق نہیں ہوئے. امام شافعی نے جو جواب دیا امام محمد اس سے متفق نہیں ہوئے. کوئی بات نہیں، رائے کا اختلاف ہو گیا کیونکہ صحابہ میں اختلاف تھا.
صحابہ میں کچھ رفع الیدین کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے. امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ امام ترمذی نے جہاں رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا فرمایا کہ یہ بھی بعض صحابہ کا مذہب ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. رفع الیدین نہ کرنے کا مسئلہ بیان کیا تو کہا کہ یہ بھی صحابہ کا مذہب ہے. بہت سے صحابہ اس کے قائل تھے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اب ان چیزوں میں جو امت جس بحث سے فارغ ہو چکی ہے 1400 سال پہلے یا 1200-1300 سال پہلے مذاہب وجود میں آ گئے تو بھائی انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, کیچڑ نہ اچھالو کسی پہ. اور اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتا تو بھی کچھ نہیں کرو, وہ اللہ پوچھ لے گا اس سے, اگر وہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک دوسرے پہ طنز کرنا یہ طریقہ بولو نا بھائی صحیح نہیں ہے. اس سے نیا فرقہ بنے گا, ختم نہیں ہو جائے گا یہ مسئلہ. 1400 سال سے جو اختلاف چلا رہے ہیں آج آپ بیٹھ کے اس کو حل کرو گے کیا؟ آج حل کرو گے؟ وہ کیسے ختم ہوگا؟ تو اختلاف اور فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں رفع الیدین والوں پر, یہ اندھے مقلد ہیں یا یوں ہے یا فلانا ہے, یا آپ رفع الیدین کرنے والوں پہ طنز کرنا شروع کر دیں. کرنے والوں پہ طنز بھی صحیح نہیں ہے. اختلاف فرقہ واریت ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ اس ٹاپک کو لپیٹ کر, یہ فائلیں لپیٹ کر رکھ دیں. سمجھ رہے ہو؟ بولے بھائی بنیادی بیسک عقائد یہ ہیں, اس پہ جو ہے وہ اس کی پرچار کریں. اور اسلام نے جو ہماری جو چیزیں ہیں, والدین کا حقوق ہے یا نماز پڑھو بھائی, حج کرو, زکات دو, یہ جو بیسک چیزیں. باقی بعض دفعہ علماء جواب دے دیتے ہیں, تو جواب جو ہے نا اس کا ایک اصول ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ موضوع اس دن چھیڑا تھا. چھیڑا اس لیے تھا, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من القول الا من ظلم. اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا مگر جو دفاع میں کہی جائے. اب ایک آدمی ہم پہ اعتراض کر رہا ہے, طنز مار رہا ہے بیٹھ کے. میں بہت شوافے تھے ہمارے علاقے میں, وہ رفع الیدین کرتے تھے, انہوں نے کبھی ہم پہ طنز نہیں مارا کہ آپ کیوں نہیں کرتے, آپ اندھے ہو, آپ یوں ہو, فلانا اور ڈمکانا. تو بھائی ٹھیک ہے, یہ ہماری رائے ہے. اور علماء بھی تھے ان کے, وہ باقاعدہ دلیل سے مانتے تھے. ہمارے علماء اس کا جواب دیتے تھے, کبھی طنز نہیں مارتے تھے ایک دوسرے پر. ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. کبھی ہماری ان سے اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوئی, کبھی بات نہیں ہوئی. لیکن اگر کوئی طنز مارنا شروع کر دے گا تو پھر بہرحال انسان جواب دیتا ہے, اس کو غصہ بھی آتا ہے, جواب بھی دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی رفع الیدین والے پر طنز مارے اور وہ جواب میں اس کا اعتدال کے دائرے میں جواب دے, اس کا دلائل کے ساتھ, اور یہ کہ بھئی یہ ہے, باقی میں کسی پہ طنز نہیں کرتا, آپ کے بھی اپنے دلائل ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے, جواب میں دے رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ کیا چل رہی تھی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. اخلاق کے حوالے سے تو بات تھی, کچی نہیں پکڑتے یار آپ. تو یہ بات یہاں ٹرن, یہ جو مڑا کیسے یہاں پہ میں, دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ. اب مجھے تو آپ کہتے ہو کہ آپ بھول جاتے ہیں, تو آپ تو سن رہے ہو, آپ کو تو بھولنا چاہیے ہی نہیں نا. جو بولنے والے کا تو دماغ چل رہا ہوتا ہے, وہ اگر بھول جائے کہ میں پوائنٹ کہاں سے ادھر آیا تھا تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے. سننے والا کا تو اتنا دماغ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا. کیا خیال ہے؟ اس کے تو کان زیادہ استعمال ہو رہے ہیں کیا؟ ہاں 4 لوگ جنت میں, اس میں میں بتا رہا تھا. تو وہ جو ہے نا, یہ جو جس طرح کے آج کل, ہاں میں یہ اصل میں جو بات چلی تھی وہ یہ کہ آپ نے اصل علماء دیکھے نہیں ہیں. لوگ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں مولویوں کو لڑتا ہوا, اور کچھ ٹی وی میں آ کے دیکھ لیا تماشا ہو رہا ہے, تو پھر ایک مولویوں کے بارے میں ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ بد اخلاق ہوتے ہیں, انہیں بات کا تمیز نہیں. آپ بڑے بزرگوں کے پاس جاؤ, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں کچھ دن بیٹھو, آپ جناب جا کے, اور جو ہمارے بڑے بڑے مشائخ ہیں, بزرگ ہیں, ان کے پاس جا کے ان کی صحبت میں رہو, تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں تمیز صرف یہیں پر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ باقی دنیا میں سب کچھ ملے گا, آپ کو تمیز نہیں ملے گی, اخلاق نہیں ملیں گے آپ کو حقیقی معنوں میں. تو میں نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, میں ویسا بنا تو نہیں, کوشش کر رہا ہوں اللہ بنا دے, لیکن یہ کہ ان کو جب ہم نے دیکھا, میں بھی مولویوں سے بڑا بدگمان تھا. اب یہ کیسے ہوتے ہیں, اب یہ کیا, وہ عجیب تقریریں ان کی. ہم جب گئے اپنے حضرت کو دیکھا, ہم نے کہا یہ بھی ہوتے ہیں مولوی بھائی, کیا خیال ہے؟ ہمارے حضرت گھڑی دیکھتے تھے, کیوں؟ ہم تو گھڑی دیکھتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے. حضرت دیکھتے تھے تاکہ یہ پتا چلے کہ گھڑی ٹائم صحیح بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, بہت اونچی کی باتیں پھر آپ کی سمجھ میں. حضرت نیچے دفتر میں آتے تھے نا, 11:15 بجے حضرت کا ٹائم تھا, تو آ کے گھڑی دیکھتے تھے. کیوں دیکھتے تھے؟ گھڑی صحیح چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. حضرت ٹائم کے ایسے پابند تھے, ایسی ان کی زندگی میں مینجمنٹ تھی, انتظام تھا کہ گھڑی غلط ہوتی تھی, صحیح ہے نا, وہ گھڑیاں چیک کی جاتی تھیں ان سے. تو بہت ان کی زندگی اور اخلاق, ان کے چیختے چلاتے نہیں دیکھا ہم نے کبھی, سخاوت کا دریا. پھر علمی جب بات کرتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی تحقیق ہو رہی ہے, یعنی کہ آج کل جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں,
نام تحقیق کا اور باتیں ادھر ادھر کی پھینک رہے ہیں. تو بہت کچھ ہم نے دیکھا. خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آج کل جو ایک سیٹ اپ چل رہا ہے نا کہ سارے غلط ہو یہ صحیح, تو وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. جمعے کو میں نے سنایا تھا, پتہ نہیں ریکارڈ ہو کہ وہ جائے گا نہیں جائے گا, لیکن وہ اتنا مزیدار تھا کہ میں نے کہا میں دوبارہ سنا دوں. 2 دفعہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ فرضی ہے, میرے اوپر کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں. ہاں پہلے بتا دیا. کلپ جب بنائے, اگر کوئی بنایا وہ تو بنائے, ضرورت نہیں ہے اس لطیفے کا کلپ بنانے کی. بنائے تو یہ والا بیان بھی اس میں لگائیں. کلپ آدھا بنتا ہے, آدھا رہ گیا, ٹھیک ہے نا, شروع والا رہ گیا, وہ عجیب سی چیز جاتی ہے. تو وہی کلپ نہ بنائیں, لطیفوں کے کلپ نہ بنایا کریں. تو وہ ایک آدمی کو خواب آیا, خواب کا لفظ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا کہ جس حد تک گستاخی کے چانسز کم ہو جائیں اس حد تک جو ہے نا, جنید جمشید کا ہم نے حشر دیکھا ہے نا بیچارے کا, کہ مرنے کے بعد بھی نہیں معاف کر رہے لوگ اس کو. تو وہ ایک آدمی جو ہے نا سویا, تو اس کو خواب آیا کہ بھئی جنت میں جاؤں, یا اس کو اختیار دیا گیا کہ فرشتوں نے کہ تمہاری مرضی ہے, تم مر گئے ہو, یہ جنت ہے یہ جہنم ہے, جہاں چاہو. تو اس نے کہا مجھے وزٹ کرا دو دونوں جگہوں کا. جہنم میں اس کو لے کر گئے ہیں تو دیگیں پک رہی ہیں, بریانی کی دیگ آ رہی ہے. ہاں بھائی لے آ بھائی 6 دیگیں اور لے آ. فرشتہ جو ہے نا 6 دیگیں اور, بھائی ایسا کر بریانی کی بھی دیگ لے آ. کھانا چل رہا ہے بھائی, دیگوں پہ دیگیں دیگوں پہ دیگ. اس نے کہا یار ہم نے تو جہنم کا کچھ اور سنا تھا. ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن کھانا بہت ٹائٹ ہے یہاں پہ. جنت میں گیا ہے, دال چاول کھا رہے ہیں لوگ. 4 رات جنت میں بھی ہے, کیا ہو رہا ہے, دال چاول کا. کچھ لوگ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہے ہیں. اس نے فرشتے سے بولا یہ کیا ہے بھائی, ادھر دیگیں ہیں ادھر دال چاول چل رہے ہیں. فرشتوں نے کہا اب 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا بھائی, جنت میں بندے ہی کتنے ہیں, ایک انجینئر صاحب ہیں, ایک توصیف الرحمان صاحب ہیں, اور 2-4 اس طرح کے اور ہیں. آئی بات سامنے, 4 آدمی ہیں ٹوٹل جو جنت میں گئے ہیں. تو وہ جو اللہ نے وعدے کیے تھے نا یہ ہوگا نہریں, وہ تو پبلک بھی تو ہو. پبلک ہی نہیں ہے, سارے دائرے اسلام سے خارج ہیں. تو 4-6 آدمی بچے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہوں, ان کے لیے دال چاول اور پاپے. ٹھیک ہے. تو سب سے بہت سارے بزرگ ہیں, اور اگر ان کی کوئی بات آپ کو ایسی لگتی ہے جو شرک نظر آ رہی ہے تو ایک دم سے کافر مشرک نا, اس کی بات کا اچھا محمل تلاش کرو, اس کا اچھا رخ دیکھو. بھائی اچھا رخ بھی ہو سکتا ہے, اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک آدمی کی اونٹنی گم گئی تھی, صحیح حدیث ہے. اس کی جب اونٹنی ملی خوشی سے پاگل ہو گیا. کیا کہہ رہے, اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. اب اگر اردو میں بیٹھا ہوا ہوتا کلپ بنا کے فوراً یوٹیوب پہ ڈال دیتا, یہ کافر ہے دائرہ اسلام, کیونکہ یہ خود میں نے سنا ہے اللہ کی قسم. یہ کیا کہہ رہے, اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. او بھائی خوشی سے بیچارے نے الٹا کہہ دیا یار. جنید جمشید نے تو اس سے کم درجے کی بات کی تھی, وہ پکڑا گیا تھا. اگر کوئی خوشی میں کوئی ممبر میں مولوی اس طرح کی بیچارے کی بات نکل جائے تو ریورس نہیں ہو سکتی اب یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اس طرح صوفیہ کرام کے کلام میں ہمیں بہت سی چیزیں ایسی مبہم ملتی ہیں جس کا وہ مطلب نہیں تھا جو لیا جا رہا ہے, وہ مطلب نہیں تھا. وہ صوفیہ کرام تو اللہ کی محبت کی دعوت دیتے تھے. ہاں ان میں جو بدعات تھیں اس کے ہم بھی منکر ہیں. تصوف میں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں, بہت ساری خامیاں بھی تھیں. تو خامیاں نہ لو بھائی, ان سے خوبیاں لے لو. تصوف کا بنیادی مقصد ہے اللہ کی محبت پیدا ہو. اس میں جو بدعتیں آ گئی اس کا تو ہمارے اکابر بھی انکار کرتے ہیں, ہم بھی انکار کرتے ہیں. تو وہ تو اس پہ ایک علمی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن سارے صوفیوں کو غلط کہنا, وہ بیچارے اللہ اللہ کر رہے ہیں بیٹھ کے اپنی خانقاہوں میں, لوگوں کو اللہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. یہی تو کام ہے بزرگوں کے کرنے کا. اس پہ ان کو ساری خانقاہوں کو غلط, سارے صوفیہ غلط. تو صوفیہ کرام نے جو بعض چیزیں ایسی لکھی ہیں, بعض صوفیہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں. پاگل ہونے کے بعد وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ اس کا وہ نارمل حالت کی باتیں نہیں ہیں. اسی طرح یہ جو عقیدہ وحدت الوجود ہے نا, یہ کوئی عقائد کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. ہماری جو مدارس میں جو جیسے عقیدہ تحاویہ پڑھائی جاتی ہے, میں نے عقیدہ تحاویہ پڑھی ہے, بہت ساری جگہوں پہ عقیدہ تحاویہ. اصل ہمارے عقائد کی کتاب جو ہے نا وہ عقیدہ تحاویہ ہے, یاد رکھو. جو ہمارے بزرگوں نے جس کو تجویز کیا ہے, حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے عقائد کی اصل کتاب کون سی ہے, عقیدہ تحاویہ. اس پہ سب کا اتفاق ہے, دیوبندی بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں. تو جب سب اس کو مانتے ہیں تو بس گل ختم ہو گئی نا, گل مک گئی. سب آ جاؤ, سب آگے. باقی جو نیچے تشریحات ہیں وہ پھر ڈیپ, بہت زیادہ گہرائی میں جب آپ جائیں گے تو اختلافات آئیں گے. تو اس گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس میں پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے.
تو یہ جو عقیدہ وحدت الوجود ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو لیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کوئی ہے ہی نہیں. ایسا یہ صوفیہ سے جب آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے بھائی ہمارا مطلب یہ نہیں ہے. صحیح مطلب کیا؟ بھی وقت ختم ہو گیا, وہ پھر کسی اور وقت میں بتاؤں گا. تو جو ان کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اللہ نے سب میں حلول کیا ہوا ہے اور اللہ کے علاوہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایک ٹرم ہے, ایک اصطلاح ہے کہ جب انسان اللہ کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. اس کو انہوں نے وحدت الوجود کے نام سے ڈیفائن کر دیا. بالکل یہ ایسے ہے جیسے ایک شاعر کا شعر ہے, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. اصل میں شعر یہ تھا, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. یعنی شاعر اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے کہ میں جب گلستان یعنی باغ میں گارڈن میں جاتا ہوں نا, سمجھ میں نہیں آتا نا گلستان اردو لوگ, جا کے وہاں میں فلاورز کو دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی پھول بھی تیرے جیسا خوبصورت اور تیری جیسے رنگ اور خوشبو اس میں نظر نہیں آتی. اصل شعر یوں تھا, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. تو حکیم الامہ فرماتے تھے کہ جس شاعر نے یہ کلام کہا وہ عارف نہیں ہے. اصل شعر یوں ہونا چاہیے, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا وہ یوں پڑھتے ہیں, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. اے اللہ جب بھی کسی پھول کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں تو نظر آتا ہے, تیری خوشبو نظر آتی ہے. اب آپ کہیں ہاں اس کو اللہ تو عرش پر ہے, اس کو پھول کے اندر نظر آ رہا ہے, یہ دار اسلام سے خارج ہے. پھر کلپ بنا دیا آپ. او بھائی اس کا ایک مطلب ہے یار, وہ پھول کو دیکھ کے اللہ کے وجود کا استدلال, وہ کہہ رہے اللہ تو مسجد میں مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آتا, باغ میں زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک عقیدہ ہے جو بڑا پیچیدہ ہے, اس لیے ہمارے علماء اس کو عوام میں نہیں بیان کرتے اور نہ مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے. وہ کتابوں کی حد تک ہے. کبھی آپ نے سنا کہ میں نے آپ کو کہا عقیدہ وحدت الوجود رکھا کرو؟ جب ایک چیز نہیں ہے, کتابوں کی زینت ہے, تو چھوڑ دو اس پہ کلپ بنا کے لوگوں کو سب کو گمراہ کافر مشرک. سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے, سب اسی کو مانتے ہیں. کما ہوا لائقم بشانہ, جیسے کہ اس کی شان ہے, ہر جگہ موجود ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے. یہ میرا بھی عقیدہ, ہمارے بزرگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے. باقی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, تو یہ تعویل کی درجے میں کہا ہے. تو اس کو ہماری رائے یہ کہ یہ اتنا اچھا عقیدہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے, مشرک ہے, گمراہ ہے, یہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں اسلم یہ ہے, احوت یہ ہے, افضل یہ ہے کہ قرآن کے ظاہر کو ظاہر سے پھیرا نہ جائے. الرحمن علی العرش استوى, اللہ فرماتے ہیں رحمان عرش پر ہے, بس کافی ہے. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے مدد کے اعتبار سے. جب ہم کہتے ہیں بھائی تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا, تو مدد کے اعتبار سے تمہارے اعمال. لیکن اگر کوئی اس میں تعویل کرتا ہے تو اس کو بھی گمراہ نہ قرار دیں آپ, ٹھیک ہے نا. بہت سارے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس میں تعویل کی ہے. تو یہی عقیدہ ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ بھائی اصل یہ ہے. لیکن اگر کوئی اس کے خلاف رکھتا ہے تو بہت سے علماء اس کے خلاف بھی گئے ہیں, ان کو گمراہ قرار نہ دیا جائے, کیونکہ اللہ عرش پر ہے تو اس کی کیفیت اتنی مجہول ہے کہ اتنی زیادہ مجہول ہے کہ اس سے حقیقت بھی قریب قریب مجہول ہو رہی ہے. گاڑی باتیں چھوڑیں, بھی یہیں ختم کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیا چھیڑ دیا ہمارے سامنے. تو اس لیے ان چیزوں میں نہ پڑے, زیادہ ان چیزوں کو لفٹ کرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو وہ جنت میں 4 نہیں جائیں گے, بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ کرے یہ 4 بھی چلے جائیں, ہم تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں یہ 4 بھی چلے, لیکن ملیں ذرا یہ ایک دفعہ, چاہے جنت میں ہی ملیں تو ایک دفعہ مل جائیں گے, ٹھیک ہے نا. جائیں ضرور, اللہ کرے جنت میں جائیں, لیکن ایک دفعہ ملاقات وہاں پہ لازمی کر لیں. تو 2-4 باتیں پوچھیں گے ہم ضرور کہ آپ آئے کیسے, اور اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ہمیں یہاں دیکھ کے. آپ کا تو خیال یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں نہیں ہوں گے. بھئی یہ تو ہم ضرور پوچھیں گے نا یار, آپ کا تو خیال یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ نہیں ہوں گے, تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے ہمیں یہاں دیکھ کے, کیا خیال ہے؟ یہ تو سوال ہم پوچھ سکتے ہیں نا کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے ہمارے علماء کو, بزرگوں کو یہاں دیکھ کے. تو اللہ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے. اور اصل بات بس یہی تھی جو آپ کو بتائی, جو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. سمجھ میں آ جاؤں کہ میں